مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا۔ معزز برادران بھارت، آپ صدا رہیں سلامت۔ آج ہمارے سچا پیغام چینل کی اسکرین پر پہلی نظر ڈالتے ہی آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا ہوگا۔ لو انڈیا اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسے خوبصورت اور مبنی بر حقیقت الفاظ دیکھ کر اگلا مضمون سننے کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہوں گے۔ یقیناً آج کا مضمون ایسا پسندیدہ مضمون ہے جو نفرتوں کے اندھیرے کو محبت کے سویرے میں تبدیل کر دے گا، کیونکہ اس مضمون میں پیارے ملک بھارت سے محبت کرنے کی اپیل ہے۔ انڈین سٹیزنز تو نیچرلی اپنے پیارے ملک بھارت سے محبت کریں گے ہی، ان کو محبت کی دعوت دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس میں دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ انڈیا سے محبت کریں، کیونکہ ہمارا ملک بھارت مصنوعی لحاظ سے بھی اور قدرتی طور پر بھی اپنے اندر ایسی خوبیاں رکھتا ہے کہ صرف بھارتیوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو انڈیا سے، بھارت سے محبت کرنا چاہیے، اور دنیا والے بھارت سے محبت کرتے بھی ہیں، کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قدیم زمانے سے ہی اپنا پیارا ملک انڈیا دنیا بھر میں ایک پسندیدہ ملک رہا ہے۔ اس کو دنیا اس وقت سے جانتی ہے جس وقت سپر پاور کہلانے والے ملک امریکہ کو دنیا نے پہچانا بھی نہیں تھا۔ جو ممالک، جو کنٹریز آج طاقتور، عظیم اور ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز سمجھے جاتے ہیں، قدیم زمانے میں جب ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، اپنا بھارت زندگی کے تمام میدانوں میں اپنی ایک خاص شان اور اپنی خاص پہچان رکھتا تھا۔ دنیا میں یہاں کی ہر چیز کا چرچا تھا اور یہاں کی ہر چیز قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی تھی۔ قدیم زمانے کے عرب شاعروں نے اپنے اشعار میں اچھائی اور مضبوطی میں بھارت کی چیزوں کی مثال دی ہے۔ جبھی تو کہنے والے نے کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا والے چائنا یا جاپان کو نہیں، یا امریکہ اور یورپ کو بھی نہیں، بلکہ اپنے انڈیا کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو انڈیا سے لکڑی منگوائی گئی، جس کو مسجد نبوی کی چھت میں استعمال کیا گیا، اس کے ستون اور دروازے بنائے گئے۔ دنیا والوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قدیم زمانے میں خانہ کعبہ کے رکن شرقی کو، یعنی حجر اسود والے کونے کو ہندوستان کی طرف منسوب کرتے ہوئے رکن ہندی کہا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا ملک بھارت دنیا میں زمانے قدیم ہی سے کس قدر عظیم اور محبوب رہا ہے۔ مگر
افسوس صد افسوس چند سالوں سے ہمارے کچھ دیشواسی اپنے غیر اخلاقی کاموں سے اور اپنی گندی سیاست سے اور اپنی زہریلی باتوں سے اپنے وطن کو برباد کرنے کی اور دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کا دشمن بنانے کی طرح طرح کی تدبیریں کر کے ملک کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. معزز سامعین اعظام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں بھی زمانہ قدیم سے مختلف کمیونٹیز کے درمیان میل جول کی خوبصورت روایت چل رہی تھی اور بھائی چارگی کا ماحول دیکھا جا رہا تھا. مگر اب چند سالوں سے ملک میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو امن اور دوستی کا پرسکون ماحول پسند نہیں ہے اور ان کو انسانیت اور قومی یکجہتی کا ماحول بھی پسند نہیں ہے. وہ وقفے وقفے سے ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں جس کے ذریعے ملک کا یہ گلشن اجڑ جائے. انہی ہتھ کنڈوں میں سے ایک نیا زہریلا ہتھ کنڈا لو جہاد ہے. یہ کسی خاص کمیونٹی کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ دراصل یہ ڈینجرس پولیٹیکل ویپن ہے جس کو گندی سیاست کے کھلاڑی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے بنا کر ایک خاص کمیونٹی کے ہاتھ میں زبردستی تھما دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کمیونٹی کو بدنام کر کے اپنا پولیٹیکل گیم جیتا جا سکے. ہم ایسی گندی پالیٹکس کی مذمت کرتے ہیں اور ہزار بار اس کو کنڈم کرتے ہیں. جو لوگ آج پاورفل بنے ہوئے ہیں اور بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اور ان کے اندھ بھکت ہی دیش بھکت ہیں، دوسری کمیونٹیز کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ بتائیں کہ اس وقت وہ اپنے ہاتھ کا پاور یا مال کا پاور یا اپنی زبان کا پاور کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں جب کسی انسان کی لنچنگ ہوتی ہے اور کسی پر ظلم ہوتا ہے یا بھارت کی کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ظلم ہے تو ظلم کو دیکھتے رہنا بھی ظلم ہے. یوں تو نیچرلی ہر ایک کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہی ہے، اس کو زبان سے ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہر انسان دعوے کرتا پھرتا ہے کہ مجھے میری ماں سے بے پناہ محبت ہے، مجھے میرے بچوں سے محبت ہے، مجھے میرے والد سے محبت ہے؟ جو لوگ عجیب عجیب الفاظ سے اور عجیب عجیب انداز سے بھارت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ بتائیں کہ وہ بھارت کے دشمنوں سے کیوں جگری دوستی رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کے کھلونوں سے لے کر ہر قسم کی دوا اور ہر قسم کی غذا اور ہر ضرورت کی چیز انڈیا میں تیار ہوتی ہے. اس کے باوجود بہت سے دیش بھکتی کا دعویٰ کرنے والے میڈ ان انڈیا پروڈکٹس کو پسند نہیں کرتے ہیں. میڈ ان انڈیا پروڈکٹس کو پسند کرنے کے بجائے دوسری کنٹریز کے پروڈکٹس خریدتے ہیں. ایسے لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ بھارت کے بھکت ہیں یا کیا ہیں. بھارت کے ناگرکوں کو بھارت میں فیکٹریاں لگا کر فائدہ اٹھانے نہیں دیا جاتا بلکہ ودیشیوں کو اس کا موقع خوشی خوشی دیا جاتا ہے اور باہر والوں کو بھارت سے فائدہ اٹھانے دیا جاتا ہے. بتایا جائے کہ ایسے پاور والے بھارت کے وفادار ہیں یا بھارت کے غدار اور دشمن ہیں. معزز ناظرین کرام، کیا کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہمارے کچھ دیش واسی انڈیا کے آسمان کو تاج محل، لال قلعہ، چار مینار اور قطب مینار کے چاند ستاروں سے سنوارنے والوں سے اور انڈیا کو سونے کی چڑیا بنانے والوں کے نام سے ہی الرجی ہے؟ ایسے دیش بھکت ذرا اس پر غور کریں کہ انگریزوں کو بھارتیوں نے کیوں برداشت نہ کیا، ان کی حکومت کو انڈینز نے کیوں قبول نہیں کیا، اور تاج محل والوں کو انڈینز نے کیوں پسند کیا تھا اور ان کے اقتدار کو کیوں قبول کر لیا تھا؟ اس کا جواب بچہ بچہ جانتا ہے کہ انگریزوں نے نفرت اور تقسیم کی، یعنی ہیٹ
اور ڈیوائڈنگ کی پالیسی اختیار کی، پھوٹ ڈالنے کی پالیسی اختیار کی، جنگ جیتنے کا طریقہ کار اختیار کیا، وہ ملک میں اور ملک کے قبیلوں اور قوموں اور کمیونٹیز کے درمیان انٹالرنس کا کرونا اور نفرت کا وائرس پھیلانے والے اور کمیونٹیوں کی دوستی کو توڑنے والے تھے۔ اس لیے بھارتیوں نے انگریزی رولنگ کو قبول نہیں کیا اور ان کو بھگا کر دم لیا۔ دوسری طرف تاج محل اور لال قلعہ والوں نے یونٹی اور ہیومینٹی کا پیغام دیا۔ قطب مینار والوں نے نہ صرف یہ کہ ہندو اور دوسرے غیر مسلم قوموں کو اپنایا اور گلے لگایا، بلکہ ان کے عبادت خانوں اور مندروں کو عطیے دے کر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا والا ایک مضبوط، حسین اور پیار بھرا فلسفہ دے کر دل جیتنے کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے بھارتیوں نے صدیوں تک تاج محل والوں کو اپنے سر کا تاج بنائے رکھا۔ معزز ناظرین کرام، رواداری یعنی ٹالرنس اور ملنساری کے اسلامی نظریے کے تحت ہم برسوں سے جمعہ کے بیانوں میں اور مختلف پروگراموں میں یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی جلسہ کرتے ہیں تو پامفلٹ اور اشتہار کے پوسٹر کے مضمون کے آخر میں درخواست کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ تمام برادران اسلام سے درخواست کی جاتی ہے کہ جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ کیسی بات ہے؟ کیوں بھائی، کیا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ثواب دارین دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب ہماری اس عادت کو بدلنا ہوگا۔ اب ہمیں اپنے پروگراموں میں اپنے ہر شہری کو شرکت کی دعوت دینی ہوگی۔ یہ بات چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو، میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جمعہ میں بھی اپنے غیر مسلم دوستوں اور پڑوسیوں کو شرکت کی دعوت دیں۔ ان کو یہ کہہ کر دعوت دیں کہ جمعہ کے دن ہماری مسجدوں میں صرف نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ نماز سے پہلے بیان بھی ہوتا ہے، بیان کے بعد نماز ہوتی ہے۔ سبیہ بھائی، یلیہ بھائی، آپ ہماری مسجد میں آئیں اور بیان سنیں۔ کبھی پڑوسیوں کے حقوق پر بیان ہوتا ہے، کبھی عام انسانوں کے مفادات پر بیان ہوتا ہے، کبھی والدین کے حقوق پر بیان ہوتا ہے، کبھی اولاد کے حقوق پر بیان ہوتا ہے، کبھی اولاد کی تعلیم و تربیت پر بیان دیا جاتا ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق بیان دیا جاتا ہے، کبھی بیمار پرسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور کبھی اپنے سماج میں امن و سلامتی اور شانتی اور آشتی پھیلانے کے اوپر زور دیا جاتا ہے، اور کبھی اپنے ملک کی سالمیت اور اس کی حفاظت کے متعلق فکر کرنے کے موضوع پر بیان دیا جاتا ہے۔ ہمارے تمام بیانات اسی قسم کی انسانیت اور ہمدردی کے موضوع پر اور سماج کی بھلائی اور فلاح و بہبودی کے موضوع پر ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیان سنیں اور چلے جائیں۔ ہم برسوں سے یہ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں نئے زمانے کی تہذیب نہیں اپنانی ہے، کیونکہ نیا کلچر اور ماڈرن کلچر حسین اور خوبصورت تو ہے، مگر انتہائی بودا، انتہائی پھسپھسا اور نہایت کمزور کلچر ہے۔ ہمیں اپنے ملک بھارت کا پرانا کلچر اپنانا ہوگا کہ ہمارے پیارے ملک بھارت کے قدیم کلچر میں ہندو مسلم کا فرق اور ہندو مسلم کے الفاظ نہیں تھے، مائنارٹی اور میجارٹی کے الفاظ نہیں تھے۔ ہمارے پیارے ملک بھارت کا قدیم کلچر انسانیت کا کلچر تھا، مانوتا کا کلچر تھا، ہیومینٹی کا کلچر تھا، اور ہمارے ملک بھارت کا پرانا کلچر رواداری، ٹالرنس اور ملنساری کا کلچر ہے، رام اور رحیم کا کلچر ہے، یعنی اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کا کلچر ہے، گاندھی جی اور مولانا آزاد کی دوستی کا کلچر ہے، جو در حقیقت انسانیت اور انسانی فطرت کا کلچر ہے۔ اس فطری اور نیچرل کلچر کی وجہ سے اپنا بھارت مضبوط بھی تھا اور محفوظ بھی تھا، مگر جب ملک میں انگریزوں کے ناپاک قدم پڑے اور یہاں ان کی ناجائز حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے
جو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، اس کے نتیجے میں اپنے بھارت کا خوبصورت کلچر اور قدیم و عظیم کلچر کمزور پڑ گیا، جو برابر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ہماری سوچ نہیں ہے، بلکہ ہمارے سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی صاحب نے بھی ایک موقع پر اپنی اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ ملک میں دن بدن بڑھنے والی عدم رواداری یعنی انٹالرنس ہماری انڈین سیویلائزڈ سوسائٹی کی ویلیوز کے خلاف ہے۔ کثیر الوجود معاشرے میں رہتے ہوئے عوام صدیوں سے کثرت میں وحدت کے جذبے پر عمل پیرا ہیں، اس لیے عوام کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عدم رواداری پیدا ہو رہی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر ہندوستان میں یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہاں ایک نظم و نسق کا نظام کام کر رہا ہے، یہاں ایک طاقتور دستور ہے اور قانونی حدیں مقرر ہیں۔ معزز ناظرین کرام، سابق صدر جمہوریہ کی فکر مندی کے مطابق آج ہمارے بھارت میں جو ہیٹ اور نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انگریزوں کی ذہنی غلامی کرنے والے اور برٹشرز کی گندی مینٹالٹی رکھنے والے بھارت کے قدیم و عظیم کلچر کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس گھناؤنی کوشش کے تحت یہاں کی کمیونٹیز کو بانٹنے کاٹنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ یہ لو جہاد کی من گھڑت کہانی اسی کانسپریسی کا ایک حصہ ہے۔ آج ہمیں اپنے بھارت کے قدیم کلچر کو ختم کرنے والی انگریزوں کی پالیسی کے خلاف بھارت کی قدیم پالیسی اور بھارت کا عظیم کلچر قائم کرنے اور اس کو بحال کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور وہ ہے کثرت میں وحدت کا تصور، یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ اب ہمیں اس نظریے کے مطابق اپنے پیارے وطن بھارت کی مختلف کمیونٹیز کے درمیان میل جول کا ماحول پیدا کرنے کے لیے شریعت میں دی گئی گنجائش کی حد تک مناسب راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ آدمی اپنے کام سے کام رکھے، یہ انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی خصلت ہے۔ ہر آدمی کو اپنے محلے کے احوال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا آدمی ہو، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ کسی فیملی کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دو یا دلاؤ کی پالیسی کے مطابق خود جو کر سکے کرے، ورنہ دوسروں سے کروائے۔ سنت نبوی کے مطابق موقع بموقع آپس میں ہدیہ لینے دینے کی عادت بنانی چاہیے، اور اپنی ضیافتوں میں بھی غیر مسلم بھائیوں کو شریک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی پسندیدہ اور پیارے طریقے سے ہم لو جہاد جیسے زہریلے اور ڈینجرس فلسفے کا توڑ کر سکتے ہیں اور عظیم بھارت کو سپر پاور بنا سکتے ہیں۔ جے ہند، لو انڈیا، انڈیا زندہ باد۔